الائنسز کوئی نئی بات نہیں ہے جموں کشمیر کی سیاست میں. میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے یہاں کافی جو ہے جوڑ توڑ دیکھے ہیں، اور جب سے میں سیاسی میدان میں خود بھی آیا ہوں تب بھی میں نے بہت توڑ دیکھے. ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی کافی الائنسز کے ساتھ الیکشن لڑی ہے، کے خلاف الیکشن لڑی ہے. آئندہ بھی ہمیں پوری امید ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کافی تجربے کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو جب فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ نیشنل کانفرنس کو ہی چنتے ہیں، اس لیے کہ نیشنل کانفرنس ان کی اپنی جماعت ہے. یہ کسی کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ ایک گراس روٹ لیول کی تنظیم ہے جو نہ دلی کی طرف سے بنی ہوئی آئی ہے، نہ کبھی پیسے کے زور پہ بنی آئی ہوئی ہے، نہ کسی ایجنسی کے زور پہ بنی آئی ہوئی ہے. تو یہ ان کی اپنی جماعت ہے اور ہمیشہ اعتماد اسی جماعت کو دیتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، تو نیشنل کانفرنس اس پہ کیا تیار ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ہم آپ سے ہی سن رہے ہیں یہ باتیں. یہاں تو کہیں پلانٹ کی گئی، جیسے ہم نے دیکھا کہ اخباروں میں کی گئی، یہاں آپ لوگوں کے سوالات میں آتے ہیں. ہمارے سامنے تو کبھی ایسا کوئی پروپوزل آیا نہیں، نہ ایسی کوئی ابھی بات ہوئی ہے. ری آرگنائزیشن ایکٹ کو ترمیم کر کے اسٹیٹ بنانا ہے، اس میں کس کس جو ہے نقطے کو وہ تبدیل کریں گے، کیسے وہ دوبارہ کس شیپ میں آئے گا، اس کے بعد یہ سوال آپ کا جائز بنتا ہے. ابھی جو ہماری جو دانش میں بات ہے کہ جب اسٹیٹ کی بحالی ہوگی تو وہ اسی کھاد و کھال میں ہوگی، اسی شکل میں ہوگی جیسے وہ پہلے تھا. اس میں صرف ان کو ری آرگنائزیشن ایکٹ کی کچھ شک جو ہیں وہ چینج کرنی ہے، جس میں ان کو یو ٹی کو واپس اسٹیٹ میں تبدیل کرنا ہے. ہمارا جو اپر ہاؤس ہے وہ جو معطل ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے. اور ایسا کہیں اس میں کوئی ایسی یہ ہم کو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں دکھی ابھی تک کہ ہم کو لازمی الیکشن کے لیے جانا ہوگا. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، اگر جانا بھی پڑا تو کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی جیسے آپ کو لگتا ہے کوئی ڈرانے کی بات نہیں ہے. آپ تو ہمیشہ ایسے سوال پوچھتے ہیں جیسے ہم الیکشن سے ڈر رہے. نیشنل کانفرنس نہ کبھی پہلے الیکشن سے ڈری ہے نہ اب ڈرے گی. فیصلہ لوگوں کا ہوگا، جس کو وہ چنیں گے وہ آگے بنائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہماری کوششوں سے، عمر صاحب کی کوششوں سے، نیشنل کانفرنس کی کوششوں سے اگر ریاستی درجہ واپس بحال ہو جائے تو ہمارے لیے وہی بڑی بات ہے. ایک سوال یہ کہ اگر کہا جا رہا ہے، عمر صاحب نے بھی کتنی دیر سے پہلے بھی کہا تھا کہ 90 سے تھوڑا پہلے سے جو حالات یہاں بنے، جس بھی صورت میں بنے، وہ کس حالات میں ملیٹنسی میں گئے، کیا وجوہات بنی، پھر اس میں قصوروار کون تھا، اس کے لیے ایک ٹائم پہ اگر آپ کو یاد ہوگا عمر صاحب نے کہا تھا ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیٹری کمیشن بننا چاہیے. اس سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جو خواہ اس میں وکٹمائز ہوئے ہیں ان کا بھی وہ اثر ختم ہو جائے گا. اگر کوئی قصوروار ہوگا اس کا بھی سامنے نشاندہی ہوگی، اور اس کے بعد ایک ریکنسلیٹری موڈ بنے گا. یہ صرف ہمارے درمیان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جو کشمیری پنڈت برادری ہے جو باہر گئی ہے ان کو بھی ایک خدشہ رہتا ہے، جیسے ہماری پوری کشمیر کی جو عوام ہے نے ان کے خلاف صوت کیا. لیکن حقیقت سامنے یہ آئیں گے کہ یہ ایک گروپ تھا جو اس وقت نہ مذہب دیکھتا تھا نہ ذات پات دیکھتا تھا، ایک ملیٹنسی کا گروپ بنا تھا. 90 میں سب سے زیادہ نیشنل کانفرنس قربانی دینے کے بعد بھی آج بھی ہم کو اپنا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے. ہم لوگوں کو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انٹر نیشنل ہے. لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں 90 کی دہائی میں جب یہ مہا ملیٹنسی شروع ہوئی، سب سے زیادہ جو ہے لوگ جو مرے وہ نیشنل کانفرنس کے مرے. سب سے زیادہ جو عذاب اور عطاب تھا وہ نیشنل کانفرنس پہ تھا. اسی وجہ سے تھا کیونکہ ہم نے ملک کا جھنڈا کھڑا رکھا.